انسان کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں، اور بہت سارے خیالات پل پل میں آتے رہتے ہیں۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا دماغ میرے کنٹرول میں آ جائے تو میں دنیا کو فتح کر دوں گا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کی جو سوچیں ہیں وہ انسان کے قابو میں آ جائیں اور اوور تھنکنگ بھی قابو میں آ جائے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے کہ انسان کا دماغ جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے وہ انسان کے قابو میں آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ سمجھنا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آج ہم ان ٹیکنیکس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو القرآن مرشدن میں ویلکم کرتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جو بھی نئے مجھے سن رہے ہیں اور جو میرے اپنے سبسکرائبر ہیں وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، اوور تھنکنگ کے حوالے سے ہے، ضرور اس کو غور سے سنیے۔ انشاءاللہ آپ کو اپنی سوچ کو مینیج کرنے میں ضرور فائدہ ملے گا۔ چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ ایک ریسرچ کے مطابق انسان کے دماغ میں ایک دن کے اندر 60,000 سے بھی زیادہ خیالات آتے ہیں۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ یہ جو 60,000 خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ان میں سے کتنے خیال جو آپ کے ہیں ان کو آپ فالو کرتے ہیں یا ان پہ آپ عمل کرتے ہیں؟ سوچئے، 60,000 سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ان سب کی طرف دھیان کریں، لیکن یہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ چلتے رہیں گے۔ اب پہلے یہ سوچنا ہے، میں تھوڑا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلوں گا۔ پہلی بات یہ کلیئر ہو گئی کہ کتنے خیال آتے ہیں۔ 60,000 خیالات ایک دن میں ایوریج آتے ہیں انسان کو۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ اب ہم دوسری بات یہ کریں گے کہ یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں۔ تو یہ خیالات آپ کے دماغ سے کیسے آتے ہیں؟ دیکھیے، 3 طریقوں سے یہ خیالات آتے ہیں۔ اس کو 3 ویز کہتے ہیں، 3 راستے۔ پہلا راستہ ہے سب دماغ سے آتا ہے، سب جو بھی خیالات آتے ہیں آپ کے دماغ سے آتے ہیں، لیکن دماغ میں 3 طرح کے خیال ہیں۔ ایک آپ کے ماضی جو گزر چکا، اس کے خیالات بار بار آتے ہیں آپ کو، ماضی کے خیال۔ اب یہ جو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ان سب کو آپ ذرا نوٹ کرتے جائیے گا۔ ایک خیالات آپ کو ماضی کے آتے ہیں۔ دوسرا، ماضی کے جو خیالات آتے ہیں وہ اکثر ریگریٹس ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے، اس میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش، کیونکہ یہ کاش، اگر، مگر، یہ چیزیں جو ہیں یہ ماضی کے خیالات، یہ سب سے خطرناک خیالات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے خیالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مستقبل کے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وشز ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، میں ایسا کروں گا، میں آپ کی پلاننگز، اور آپ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا جو پہلو ہے جس سے خیال جنم لیتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ کا حال۔ آپ نے جو دیکھا، سنا، سمیل کیا، مطلب جو آپ کے سینسز ہیں، یہ سارے سگنلز بھیجتے ہیں آپ کے دماغ میں اور دماغ رپلائی کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ایک پھول دیکھا تو اب آپ کا دماغ فوراً سے یہ کہے گا کہ یہ گلاب کا پھول ہے، وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرے گا۔ آپ کسی پرندے کو دیکھیں گے تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرے گا کہ یہ کون سا پرندہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کچھ اگر سن رہے ہیں، ریڈیو سن رہے ہیں، کہیں سے آواز آپ کے پاس آ گئی تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کیوں آ رہی ہے۔ تو یہ خیال 3۔ اب آپ ذرا سوچیں، دیکھیے، پہلی بات 60,000 خیالات آتے ہیں، پھر دوسری بات جو میں نے کی کہ 3 طرح کے ہیں، ماضی، مستقبل اور حال سے۔ اب آپ ذرا سوچیں
کہ خطرناک خیال، سب سے خطرناک خیال جو انسان کو ڈپریس کرتا ہے وہ ہوتی ہے ماضی کے خیالات. پھر آپ کو جھوٹی امیدیں جو دیتا ہے وہ ہوتا ہے فیوچر، دوسرے نمبر پہ اسٹیج ہے. تیسرے نمبر پہ آپ کا جو حال چل رہا ہے جس کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں وہ آپ کو پریشان نہیں کرتے. وہ صرف آپ کی پرورش ہوئے ہیں بچپن سے لے کے آج تک، جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کی ریفلیکشن ہے. جو آپ نے سیکھا ہوگا، جو آپ نے پڑھا ہوگا، جو آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا، اسی حساب سے آپ کو خیالات آئیں گے آپ کے حال میں. اب ان کو روکنا کیسے ہیں؟ ان کے لیے دیکھیں، یہ خیالات آئیں گے، ان کو آپ روک نہیں سکتے کبھی بھی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خیالات کو روکیں. ہاں مینیج کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، اوور تھنکنگ سے روک سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ماضی میں، پہلے تو یہ سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ پہلی ٹپ میں آپ کو دینا جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ماضی ہے اس کو آپ ایسے ٹریٹ کریں جیسے مردہ، جیسے ایک جنازہ. تو اس کو اگر آپ کندھے پہ لے کے گھومتے رہو گے تو آپ خود سوچئے کہ اس کو اگر شہر میں گھماتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ کو دفنانا ہے. تو بالکل اسی طرح آپ کے ماضی کو دفن کر دیں. ماضی کی یہ جو ریگریٹس ہیں، کیونکہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، چھوڑ دیں. جو گزر گیا چھوڑ دیں. مستقبل کی جو پلاننگ کر رہے ہیں اس میں بھی اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں بھی یہ سوچیں کہ مجھے کرم کرنا ہے، پھل کا نہیں سوچنا. جو کرم اور پھل کی بات ہے کہ آپ کو اپنا 100% دے کے چھوڑ دینا ہے، یہ ہے مستقبل. سمپل. تو سوچنا، اور رہی بات حال کی، اس میں رہ کر ہر چیز پہ فوکس کریں. اگر آپ چاہتے ہیں، جو مین ٹپ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوور تھنکنگ رکے تو مین جو ایک چیز پہ جیسے دھیان کریں گے، جیسے ہم دھیان کہیں، مراقبہ کہیں، میڈیٹیشن کہیں، فوکس کہیں، ایک چیز پہ اگر آپ نے فوکس کر لیا دوسری چیزیں خود بخود نکل جائیں گی. جیسے جو کام آپ کر رہے ہو، فار ایگزامپل آپ واک کر رہے ہو تو واک کرنے وقت اسی چیز پہ دھیان ہونا چاہیے کہ آپ واک کر رہے ہو، پورے دھیان سے کریں. اس میں جو بھی اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں اس کی وہ مزہ لیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کے جو آس پاس کا ماحول ہے اس کا آپ لطف اٹھائیں. سانسیں آپ بڑی بڑی لیں. تو کہنے کا مقصد اسی سرکل میں آپ کو رہنا ہے. جب آپ واک کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو اسی پل کھانے کا پورا مزہ لطف لیجئے اور اس کو میڈیٹیشن کیجئے. دیکھیے ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ میڈیٹیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے آنکھ بند کر لی اور بدھا کی طرح بیٹھ گئے. یا چلا یا مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بند کمرے پہ یا پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گئے اور آپ کا چلا چل رہا ہے. نہیں، چلے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہو فوکس سے کرو. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خیالات اور زیادہ ہمارے دماغ میں آ جاتے ہیں. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا گرو نانک کا، کہ گرو نانک نے کسی کو کہا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا ایک بندہ، تو اس نے کہا کہ یہ جو فلاں بندہ ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، یہ اپنی گھوڑی کے بارے میں سوچ رہا تھا، گھوڑی کے بچے کے بارے میں. تو جب اس نے نماز پوری کی تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا ہاں بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میرا دماغ سامنے جو گھوڑی نے بچہ دیا تھا میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. تو کوئی، جب آپ نماز پڑھتے ہو تو کوئی دکان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تو کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ گراہک آیا ہوگا. تو یہ ایسا کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ نماز میں میڈیٹیشن نہیں کرتے، فوکس نہیں ہوتا. تو جو بھی کام کریں، کھانا کھا رہے ہو فوکس کے ساتھ کریں، دھیان کے ساتھ کریں. اس کے پورے جو رولز ہیں، لاز ہیں، ان سے آپ لطف اٹھائیں. کسی سے بات کرتے ہیں فوکس کے ساتھ کریں. کوئی بھی چیز میں آپ دھیان کریں گے تو اوور تھنکنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
کیونکہ اس وقت کیا ہوگا، آپ جو کچھ کریں گے، جو بھی کچھ کریں گے وہ پرفیکٹ ہوگا، آپ اپنا پرفیکٹ دے پائیں گے. ادروائز یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، دھیان کسی دوسری طرف ہوگا تو اوور تھنکنگ بھی ہوگی، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ وہاں بھی سوچیں گے، آپ وہاں بھی سوچیں گے، تو جو کام آپ اس وقت کر رہے ہو وہ آپ نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو کس طرح خود کو روکنا ہے اوور تھنکنگ سے؟ دھیان سے. جو کرو دھیان سے کرو. یہ آپ سوچ لیجئے کہ اوور تھنکنگ کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے فوکس کے ساتھ کرنا ہے. مجھے سن رہے ہو، اب صرف مجھے ہی سنو اور کوئی بات نہیں کرو. جو کر رہے ہو صرف وہی کرو اور کوئی کام نہیں کرو. امید ہے یہ ٹیکنیک جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کریں گے، آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. اور جب آپ کو یہ کرنے سے فائدہ ملے کوئی تو آ کے کمنٹ کریں اور لوگوں کو بھی ریکمنڈ کریں. آج تک کے لیے اطلاعیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.